گفتگو ہوگی جے کے نیوز کے حوالے سے، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان بدر الاسلام جعفری. خونی لکیر لائن آف کنٹرول سمانے آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ آج اس خونی لکیر پر دورے کے پر موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب. راجہ فاروق حیدر خان صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. خونی لکیر پر آپ یہاں پر آئے اور جس گھر میں آپ موجود ہیں یہ گھر بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو عظیم لیڈر تھے راجہ بوڑھے خان، یہ ان کے پوتے کے گھر میں آپ یہاں پر ان کے بیٹوں کے گھر میں موجود ہیں. کیا کہیں گے وہاں جو صورتحال ہے اس وقت انتہائی گمبھیر ہے. آپ 5 سال وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر رہے، دبنگ طریقے سے آپ نے جو ہے تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کیا، مگر بیس کیمپ میں اس طرح کی جو آواز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکی اور نہ ہی ہم آگے بڑھ سکے ہیں. مختلف موقف ہیں ہمارے، مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہیں، مختلف نظریات ہیں ان کے. اس ساری صورتحال میں جب وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں وہاں پر ہم روزانہ ہم ان کی جو صورتحال ہے اس سے آپ بھی آگاہ ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہے اس ساری صورتحال میں. شکریہ جی آپ کا. ایک تو میں ایک اس خطے کے نامور سبوت راجہ بوڑھے خان صاحب کے مرحوم و مغفور کے گھر میں بیٹھا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کو اولاد بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے گی. دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، سمانی کے لوگوں نے بڑا عرصہ جو ہے نا بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا. یہاں اکٹھی 1 درجن سے زیادہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں. ہمارے بچے بچیاں وہ شہید ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں، مکانات تباہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے ڈٹ کر جو ہے نا سیز فائر لائن پر جو ہے نا وہ رہے ہیں یہاں پر. اور ہندوستانی فوج کا یہ خیال تھا کہ لوگ چھوڑ جائیں گے، چلے جائیں گے، فوج اکیلی ہو جائے گی، اس لیے کہ فوج کا حوصلہ جو اس کی ہوتا ہے وہ لوکل جو آبادی ہوتی ہے اس کی پشت پر ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. ہندوستانی فوج کو یہی مسئلہ ہے اس کشمیر کے اندر. بہرحال میں لوگوں کو شکر گزار ہوں. جہاں تک ہم نے بات کیا بیس کیمپ جو ہے نا، جو اعلان آزاد کشمیر تھا 24/47 کا، اس کو پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ادھر وزارت امور کشمیر میں، انہوں نے اس کو کبھی اس پر کام چلنے ہی نہیں دیا اس کو، تاکہ آزادی کا بیس کیمپ بنتا اور تحریک آزادی کشمیر میں اپنا رول ادا کرتا. یہاں سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا، جماعتیں تقسیم کروائیں، ریشہ دوانی کرتے رہے، جس سے جو ہے نا اصل مقصد سے لوگ ہٹ گئے اور مظفر آباد کی کرسی جو ہے نا وہ سارا ہی مقصد حیات ٹھہرا. اب بات یہ ہے کہ یہ حکومت کوئی تسلیم شدہ حکومت نہیں ہے کہ جی یہ جائے کسی فورم پر بیٹھے. مجھے یاد ہے میں برطانیہ تھا یہ جب سمانی میں جو ہندوستانی جہاز گرایا گیا تھا، تو وہ بحث ہو رہی تھی ادھر سیکورٹی اس میں یو این اس میں اپنا کامن اس کی برٹش ایم پیز بیٹھے ہوئے تھے ہاؤس آف کامن میں. تو ایک ممبر نے کہا کہ وہ آزاد کشمیر کا وہاں وزیر اعظم یہیں ہے تو آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جو برطانوی حکومت کا جو منسٹر تھا اس کا وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان دے رہا تھا، تو اس نے کہا جی ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ تسلیم نہیں کریں گے، اس کو ہری سنگھ کی جائز وارث حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو بین الاقوامی فورمز پر بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، اس میں حکومت پاکستان کی ذمہ داری اور ہم ان کی یہ مدد سے کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم پر اعتبار کرے، یقین رکھے، سارا درد جگر اپنے میں نہ رکھے. ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں ملک کے مفاد کے حامی، پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی کشمیری نہیں جائے گا. تو جب تک یہ بات نہ ہو سکے تو پھر ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے آزاد کشمیر میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. اس کشمیر میں تو لوگ ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ جی ہندوستان یہاں سے فوجیں نکالے اور استصواب رائے کے ذریعے لوگ اپنے جو ہے نا وہ حق کا استعمال کر سکیں. اب یہاں اصل مسئلہ ہے رائے شماری. اب پرابلم یہ پڑ گیا ہوا ہے اس وقت میں جو سوچ بچار کر رہا ہوں. جو برطانیہ میں گیا تھا میں نے بات کی تھی کہ جو سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں یہ مینڈیٹری نہیں ہے، یہ ریکمینڈیٹری ہیں. پاکستان ہندوستان اگر چاہیں تو یہ کریں، کرنا تو چاہیے تھا. پاکستان نے تو کیا لیکن ہندوستان نے نہیں کیا. اب یہ جو ہے نا اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے قراردادیں، پاکستان بھی بیٹھا چپ کر کے اور ہندوستان بھی بیٹھا ہوا، دونوں کو فائدہ ہے. اسی طرح سے رہ جائیں اور کل آہستہ آہستہ جب یہ لوگوں کے دل و دماغ سے کشمیریت ختم ہو جائے گی، ریاست کی یکجہتی ختم ہو جائے گی تو اس کو تقسیم کر دیں گے. وہ جیسے ہندوستان نے عمل شروع کیا یہ گلگت میں کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں پر جو ریاست کے اندر بستے ہیں، پاکستان کے اندر کشمیری مہاجرین ہے، ہمارا ڈائسپورا جو لاکھوں کی تعداد میں، خاص طور جو برطانیہ میں ہے، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ایک تو وہ اس بارے میں آواز بلند کرے، باہر کی دنیا میں ہندوستانی مظالم کو جو ہے نا اسے اشکار کرے. ابھی رسل ٹریبونل کے تحت جو ہے نا سر یوگو میں جو بات ہوئی ہے اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ
بڑی ایک اہم پیش رفت ہے جو ہماری کمیونٹی نے، اس میں حکومت پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے، ہماری کمیونٹی نے جو وہاں پر کوشش کی ہے، اور یورپ میں جو لوگ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جو ہے نا جنگی جرائم کا جو ہے نا اس کو ان پر مقدمہ چلایا جائے، جیسے انہوں نے سربیا کے سابقہ حکمرانوں پر چلایا تھا، یہ اسی انداز میں ہے، باقی جگہوں پر بھی ہے۔ یہ لارڈ برٹن رسل کے نام پر جو ہے یہ فورم قائم ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاں تک حکومت پاکستان کی موجودہ حکومت کی یہ تو ناکافی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس سے تو کوئی اس میں پیش رفت ہو نہیں سکتی۔ ابھی دیکھیے ہندوستان نے یہ کیا کہ وہ موجودہ کشمیر میں کیسے تبدیلی لا رہا ہے، اسمبلی کی نشستیں آبادی کی بنیاد پر، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ رقبے کی بنیاد پر کیا، چونکہ جموں صوبے کا رقبہ زیادہ ہے صوبہ کشمیر سے، تو کشمیر کی ایک سیٹ بڑھائی، ان کی 4 بڑھائی ہیں، تو اس طرح ڈیموگرافی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، جو 28 لاکھ لوگوں کو انہوں نے۔ ڈیموگرافی کی جہاں پر بات کی، میں معذرت خواہ ہوں جی کہ ڈیموگرافی جس طرح گلگت بلتستان کے میں اسٹیٹ آ رہا ہوں اس سبجیکٹ طرح تبدیل آ رہا ہوا ہوں آ ہوا رہا ہے، ہوں آپ کی طرف تو آ یہ رہا ہوں۔ دونوں طرف سے جو اقدامات ہیں تو یہ ساری صورتحال۔ جی میں آ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اس کے ڈیموگرافی تبدیل کر دیں، 28 لاکھ لوگوں کو وہاں پر جو ہے ریاست میں رہنے کے لیے کیا۔ یہ ہندوستان نے تو بعد میں اقدام اٹھایا تھا، پاکستان نے پہلے کیا تھا گلگت کے حوالے سے، اور میں بارہا توجہ دلاتا رہا ہوں، گلگت کے لوگوں سے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے وہ اب اسمبلی کے اندر بھی وہ اس کو شفٹ کرنا چاہتا ہے، کشمیریوں سے جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ اقتدار چھین کر جموں میں دینا چاہتا ہے۔ یہاں لوگ خاموش بیٹھے ہیں، وزارت خارجہ کو کوئی بیان نہیں آیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یہ دے بیٹھتے ہیں، یہ بیان دے دیتے ہیں، لیکن کشمیر کے والے سے کوئی نہیں۔ ابھی جو OIC ہوئی ہے کانفرنس، اس میں کوئی تذکرہ نہیں ملا کشمیر کا، اور یہ ایک ویسے ایک وہ جب تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ البتہ جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے وہ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ رہے پچھلے 74 سال سے۔ جی فاروق حیدر صاحب، یہ ساری باتیں آپ کی جو بہت اہم باتیں آپ نے کی، جو تمام ناظرین تک ہم JK نیوز کی وساطت سے پہنچی، اور ریاست کے اندر جو بیس کیمپ کی جب حکومت قائم کی گئی تھی تو یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ علاقے ہم نے لڑ کے آزاد کروانے ہیں۔ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب، ان کی تقاریر اگر لے لیں تو وہ اپنی تقاریر میں آخری وقت میں یہی کہتے تھے کہ کشمیریوں نے ہی خود اپنے بازو پر یہ جنگ لڑنی ہے، کسی نے اور نے آ کر مدد نہیں کی کرنی۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا بیس کیمپ میں ابھی ابھی تو وہ عمل صورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تو صورت حال بدل گئی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے جو ریاست جموں کشمیر کے جو نیا نقشہ پیش کیا اس میں انہوں نے اس کو اپنا حصہ بنایا، تو اپنے حصے پر ہندوستان کا قبضہ تو نکالیں نا، ہندوستانی فوج کو نکالیں۔ کشمیریوں نے تو یہ پچھلے 74 سال سے فریضہ ادا کر، اب ان کی ذمہ داری ہے، نکالیں ان کو باہر۔ بات یہ ہے کہ جب تک کشمیریوں کو یہ اس کی نمائندگی کا حق نہیں دیا جائے گا، بات یہ ہے کہ یہ زمینی تنازع نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان، اور یہی چیز ہندوستان کو فائدہ دے رہی ہے۔ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، لوگوں نے ہندوستان سے تعلقات قائم کرنے ہیں، یہ اس ڈوبتی ہوئی جو اکانومی اس کے ساتھ رکھیں گے، وہ اللہ کرے گا پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، پاکستان اپنا مقام حاصل کرے گا، لیکن اس کے لیے بھی بڑی لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت کی جو صورت حال ہے، ہمارا باہر وہ وزن ہی نہیں ہے، ہماری وہ فیس ویلیو نہیں ہے کہ جس پر جو ہے نا وہ بات کی جا سکے، اور اس نے مزید نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اس کو سرحدی تنازع، یہ زمینی تنازع بنا دیا ہندوستان، اسی کو جو ہے اچھالتا ہے کہ جی یہ انتہا پسند مسلمان ہیں، ایسا۔ یہ مسلمانوں کا صرف ملک نہیں ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں بدھ بھی ہیں۔ ریاست جموں کشمیر ایک کثیر المذہبی جو ہے نا ایک انٹیٹی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جموں میں بھی رہتے جو ہیں، لداخ میں بھی رہتے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کشمیری ہیں بنیادی طور ہم پر۔ سب کشمیری ہیں۔ ناظرین اکرام، کشمیر کے حوالے سے تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے ہم نے راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے گفتگو کی۔ آخری جو پیغام ہے، آخری جو میسج ہے وہ ہم آپ سے لیں گے۔ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے تمام ناظرین آگاہ بھی ہیں۔ گزشتہ اور رواں ماہ کے دوران جو ہے درجنوں جو وہاں پر نوجوان ہیں وہ ماورائے عدالت کیس بنا کر ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ظلم اور بربریت کا بازار وہاں پر گرم ہے۔ اس ساری صورتحال میں ریاست جموں و کشمیر اور پاکستان کے جو شہری ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کی طرف ہمیں آنا ہے۔ کیا میسج دیں گے؟ اس کی تاریخی حیثیت ہے کشمیر کی، جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، سیاسی سے حیثیت ہے اس کی، تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا میسج دیں گے لداخ کے لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور وادی کے لوگوں کو؟ میں 84,000 مربع میل میں جو 14 اگست تک قائم تھی اس کے اندر رہنے والے تمام ریاست جموں کشمیر کے عوام سے کہتا ہوں، عورتوں سے کہتا ہوں، ماؤں سے کہتا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں، بیٹیوں سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں، مردوں بزرگوں سے، کہ ریاست کی اکائی کو باہر رکھیں اگر آپ نے باعزت رہنا ہے۔ کل ایک صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ جی
یہ 3 بڑے ملکوں کے اندر ہے کشمیر، تو یہ اصل یہی پرابلم ہے ہمارا کہ جو اس کی جو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے یہی کشمیریوں کے لیے اس کو تضاب ہے کہ 3 بڑے ملکوں کے اندر میں ہے اور سب کی اس پر نظریں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے اس کے ساتھ۔ تو ان اپنے بہن بھائیوں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اس پر قائم رہیں، اس جدوجہد پر۔ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ کل آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ پکڑے گا، پوچھے گا۔ قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جہاں کے باشندے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نجات دے، یا ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بھیجو۔ حامی مددگار کون ہے؟ آزاد کشمیر کے لوگ، جموں کے لوگ، اپنا یہ اس کے گلگت کے لوگ، اور کون ہے؟ باہر سے تو کچھ کسی نے نہیں آنا۔ تو کل ہم نے اللہ کے آگے بھی جواب دینا، اللہ کی گرفت سے وہ سخت ہوتی ہے، اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے نا ان باقی مسائل میں الجھنے کے بجائے کام کرنا چاہیے۔ اور اپنے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، کشمیر کے حوالے سے کریں، اور جو بیرون ملک ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ای میل کریں، ساری باتیں کریں، پارلیمنٹ کے ممبران سے کریں۔ اسلامی ممالک میں تو جمہوریت ہی نہیں، بدقسمتی کے ساتھ 1-2 ملکوں کو چھوڑ کر شمالی امریکہ میں کریں، تاکہ جو اٹراسٹیز جو ہندوستان جو کمٹ کر رہا ہے کشمیر کے اندر، اس سے ان کے لا میکرز کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے۔ تو ریاست میں جو آزاد کشمیر کے سیاسی جو قائدین ہیں اور گلگت بلتستان کے جو قائدین، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو میں کچھ نہیں کہتا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے راجہ فاروق حیدر خان صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز، دیکھتے رہیے جے کے نیوز، اور تازہ ترین جو صورتحال ہے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی، اس سے آگاہ رہیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔